بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قرآن کریم کے مختصر ترجمہ اور تفسیر میں آج ہم سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 46 سے 52 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ان آیات کے اندر جو موضوعات ہیں وہ بنیادی طور پر تو ایک ہی اصل میں موضوع ہے جو اصل میں شروع ہو رہا ہے اصحاب اعراف کے بارے میں، اعراف کے متعلق۔ اور اس میں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ دیوار حجاب، یہ اعراف اصل میں کیا ہے، اور اسی طرح اصحاب الاعراف کون لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد اعراف والوں کا دوزخیوں سے ایک مکالمہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، وہ انشاءاللہ مطالعے میں رہے گا۔ اور آخری جو دو مضامین ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے آ جانے کے بعد، ہدایت کے واضح اور مفصل ہو جانے کے بعد، پھر بھی جو لوگ جو دین کے متعلق غیر سنجیدہ رہتے ہیں ان کا اللہ رب العزت نے انجام ذکر کیا ہے۔ تو درس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ یہ آیت نمبر 46 ہم نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، وا اور بینا، بین درمیان کو کہتے ہیں، ہما ان دونوں کے درمیان حجاب ایک پردہ ہے، والاعراف وعلی الاعراف، وا اور علی اوپر، الاعراف اعراف والے یا اعراف کے اوپر، رجال کچھ آدمی ہیں، کچھ لوگ ہیں۔ رجال ویسے تو مردوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس سے مراد یعنی جو اس کے اوپر رہنے والے کچھ لوگ ہیں جو اعراف کے اوپر موجود ہیں۔ یعرفون، اور یہاں پر یعرفون یہ عرف یا معروف کا جو اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہی اگر اس میں وہی اصل میں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ سب پہچانتے ہوں گے۔ یعرفون وہ پہچانتے ہوں گے، کلن ہر ایک کو، بسیماہم بی ساتھ، سیما یہ یعنی نشانی کو کہتے ہیں، ہم ان کی، یہ سب ان کی نشانیوں سے ان کو پہچانتے ہوں گے۔ ونادو اور وہ سب آواز دیں گے، ونادو اور سب یعنی یہ جو اصحاب اعراف ہیں یہ آواز دیں گے، اصحاب الجنہ اصحاب جنت کو، جنت والوں کو، ان سلام کہ سلامتی ہو، علیکم تم سب پر، لم نہ یدخلوہا یدخلو وہ داخل ہوں گے، اس میں یعنی اس جنت میں وہ داخل نہیں ہوں گے، وہم اور یا جب کہ ہم وہ سب یطمعون امید رکھتے ہوں گے، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے اصحاب اعراف جبکہ ان کو امید ہوگی، وہ امید رکھتے ہوں گے۔ تو یہ ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے اصحاب الاعراف اور اعراف یا اس حجاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں جو ہم نے آیات اس سے پہلے پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے جنتیوں کا اور اسی طرح سے دوزخیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور جنت اور دوزخ کے تذکرے کے بعد، اور اسی جنت اور دوزخ کا تذکرہ سے مراد یعنی جنتی اور دوزخیوں کا تذکرہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا فرمایا، وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ان دونوں کے درمیان ہے، تو ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے دو چیزیں مراد لی گئی ہیں، جیسا کہ احسن البیان میں اس کو اسی طرح لکھا گیا ہے، یعنی اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ ان دونوں سے مراد جنت اور دوزخ ہے، یعنی خود جنت اور دوزخ ان کے درمیان میں ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، ایک دیوار ہے۔ اور دوسرا اس سے معنی یہ جنتی اور دوزخی ہیں، یعنی کافر اور مومن، کہ ان دونوں کے درمیان میں بھی ایک پردہ ہے۔ اور حقیقت میں غور کریں تو اصل میں بات ایک ہی ہے کہ جنتی جنت میں ہے اور دوزخی وہ دوزخ میں ہے، کافر دوزخ کے اندر اور مومن جنت کے اندر ہے، اور درمیان میں ایک پردہ ہے، درمیان میں ایک حجاب حائل ہے۔ تو اس سے مراد دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اسی دیوار کا ذکر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر سورۃ الحدید میں آیت نمبر 13 ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ
وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے، اس کے اندر رحمت ہے اور باہر عذاب ہے، یعنی دروازہ جو ہے وہ عذاب اور رحمت کے درمیان میں ایک پردہ اور حائل ہو گیا ہے، اور یہ ایک دیوار ہے۔ تو اس آیت میں سورۃ الحدید میں اسی چیز کو مزید وضاحت کی گئی ہے کہ یہ ایک دیوار ہے اصل میں، اور اسی دیوار کا نام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہی اصل میں آراف ہے، اسی دیوار کو آراف کہا جاتا ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اب یہ دیوار تو ہو گئی، تو یہ دیوار عام دیواروں کی طرح نہیں ہے کہ جیسے یہاں پر آج کل مٹی چونے کی ایک دیوار 4 انچ کی یا 9 انچ کی دیوار بنائی جاتی ہے جس کے اوپر انسان بمشکل کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو محلات یا جو قلعے ہیں ان کی دیوار کے ساتھ تشبیہ دیں یا سمجھنے کے لیے ایک ذہن میں اگر وہ دیوار لے کر آئیں تو زیادہ آسانی سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ آپ جانتے ہیں کہ قلعے جو ہوتے ہیں ان کی دیواریں کتنی بڑی ہیں کہ ان کے اوپر گاڑیاں چل سکتی ہیں، ان کے اوپر ہاتھی گھوڑے چل سکتے ہیں، لوگ ایک بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اسی کو ایک امیجن کیا جا سکتا ہے، یعنی واضح طور پر تو ظاہر ہے اس کی یہاں پر حیت دیوار کی بتائی نہیں گئی ہے، لیکن یعنی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کس طرح سے کھڑے ہوں گے آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اس لیے اس دیوار کے اوپر کیا ہے، یعنی وہ خالی صرف دیوار نہیں ہے کہ دوزخ اور جنت کے درمیان میں دیوار ہو، ایک پردہ ہو، بلکہ وہ ایسی ایک جگہ ہے کہ جس کے اوپر رجال ہیں، جس کے اوپر کچھ لوگ ہیں۔ تو یہاں پر جو آراف ہے اس کی مزید وضاحت مفسر وہ لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں عرفن کی جمع ہے، یعنی عرف اس کی جمع آراف، اور عرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہچاننا، یعنی پہچانا جانا، کوئی چیز جو پہچانی جاتی ہو یا کسی چیز کو پہچانا گیا ہو جو جانتے ہوں سب لوگ، اور اسی کے لیے ہم اردو میں لفظ معروف بھی بولتے ہیں، یعنی یہی کہہ لیں کہ معروف جو چیز ہو، تو اس کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یہ اصل میں اسی کی جمع ہے، یعنی جس کا معنی یہ ہے کہ پہچاننے کے لیے، پہچاننے کے معنی میں آئے گا۔ تو عرفن کیونکہ یہ عربی زبان میں بلند جگہ کو بھی کہتے ہیں، عرف جیسے پہچاننے کو کہا جاتا ہے یہ بلند جگہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بلند چیز ممتاز ہونے کی وجہ سے آسانی سے پہچانی جاتی ہے، یعنی آپ دیکھیں نا دور کھڑے ہیں تو ایک اونچی سی دیوار ہو درمیان میں، جیسے دیکھیں سعودی عرب میں بھی اب ایک لائن یا ایک بہت بڑی دیوار کی بات کی جا رہی ہے جس میں لوگ رہا کریں گے، تو یہ دیوار اتنی بڑی ہوگی کہ دور سے لوگ پہچان لیں گے، اتنی بڑی ساری دیوار ہے، یہ اس کی قد و قامت اتنی ہے، تو بلند ہونے کی وجہ سے پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ یا اسی طرح میناریں ہیں تو میناروں کو دور سے آپ پہچان لیتے ہیں، تو یہ بلندی کے معنی میں ہو یا معنی پیچھے وہی ہے کہ پہچان میں جس کی آسانی ہوتی ہے، جو پہچانی جا سکتی ہے۔ اور اسی لیے جو مرغ ہوتا ہے اس کے سر پر جو کلغی ہے، اور اسی طرح گھوڑے کی گردن کے بلند حصے کے بالوں کو، ان کو بھی عربی میں عرف ہی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بلندی کی وجہ سے وہ پہچان میں ممتاز ہوتے ہیں، ان سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ لہٰذا الاعراف سے مراد جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان دیوار کی بلندیاں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے جو بلند ہے، اس کی بلندیاں ہیں، دور سے پہچانی جاتی ہیں، اور جہاں ٹھہرنے والوں کو ایک طرف جنتی اور دوسری طرف جہنمی لوگ نظر آئیں گے، یعنی یہ اتنی بلند کیونکہ مقام پر ہیں، درمیان میں ہے، ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، تو یہ درمیان میں سے دونوں ہی کو دیکھ پائیں گے، اور اکثر مفسرین ان کی یہی رائے ہے کہ یہی اصل میں سب سے درست بات ہے، ورنہ اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی بات چیت کی گئی ہے۔ خیر، اس کے بعد یہاں پر کہا گیا ہے کہ آراف کے اوپر رجال ہیں، لوگ ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہوں گے جو آراف کے اوپر کھڑے ہوں گے؟ تو ان کے تعین میں مفسرین کو جو ہے بہت سارے اقوال ہیں، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، متعدد اقوال اس میں موجود ہیں، اور اس حوالے سے قرطبی رحمہ اللہ نے 10 قول ذکر کیے ہیں، اس پر 10 مختلف اقوال یعنی 10 مختلف باتیں اس حوالے سے کی گئی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ان میں سب سے مشہور قول جسے جمہور مفسرین نے کثرت روایت کی بنا پر ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، یعنی اسی وجہ سے نہ یہ جنت میں جا پائے ہیں نہ یہ جہنم میں جا پائے ہیں، بلکہ یہ درمیان میں اسی آراف کے مقام پر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے وہ بیچ میں دیوار پر ہوں گے، اور اس کا ایک قرینہ یعنی کہ واقعی یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، یہی معنی اس کا اور یا یہی لوگ مراد لیے جا سکتے ہیں، یہ اسی آیت میں جو آخری حصہ ہے لم یدخلوہا وہم یطمعون، اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی وہ اس میں جنت کے یعنی جنت میں جا تو نہیں پائے ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن ان کو امید اور طمع یہ ہوگا
امید رکھتے ہوں گے، یتمعون وہ طمع رکھتے ہوں گے کہ وہ جنت میں چلے جائیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیکیاں اس قدر ہیں کہ وہ جنت میں جانے کی امید رکھتے ہیں، لیکن اتنی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں. تو یہ جو معنی ہے یہ اکثر مفسرین جو ہے، حالانکہ مختلف اس کے معنی کیے گئے ہیں، مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن سب سے بہترین اور صحیح راج موقف یہی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نیکیاں اور بدی اور یا برائیاں وہ برابر ہوں گی، جس کی وجہ سے یہ جنت یا دوزخ کے اندر وہ ڈائریکٹلی نہیں جا پائیں گے. اور آپ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بڑی اہم بات کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بارہا مختلف مقامات پر میزان کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے نیکیوں اور برائیوں کے حوالے سے کہا کہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکیاں ہوں گی، یا اسی طرح رائی کے برابر دانے کے برابر بھی اگر کوئی برائی کی ہوگی تو اللہ رب العزت اس کو لے آئے گا، وہ لائی جائے گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیکیاں اور بدی، یعنی وہ میزان اتنا ایکوریٹ اور اتنا پریسائز ہے، اور ان کی نیکیاں اور بدیاں وہ اس انداز میں ہیں کہ ان کے اندر ایک نقطہ برابر نہ کمی اور زیادتی ہے، بلکہ دونوں 50-50% ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ کسی ایک طرف جا نہیں پائیں. تو یہ اتنی ایکوریسی اللہ رب العزت کے میزان کے اندر، اور اس کے اندر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ عدل اور انصاف سے بھرپور ہوگا. تو اس حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں، یعنی ایک اس حوالے سے ایک نوٹ بھی وہ نوٹ کیا جائے کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب الاعراف کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمانی کرتے ہوئے ماں باپ کی اجازت کے بغیر چلے گئے اور اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے. یعنی انہوں نے ایک تو یہ نافرمانی کی کہ وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر چلے گئے، اور کس کے لیے گئے؟ جہاد کے لیے، اور آگے جا کر قتل ہو گئے. اب ایک طرف ماں باپ کی کیا ہے؟ نافرمانی ہے جو گناہ ہے، اور ایک طرف آگے جا کے اللہ کے راستے میں شہادت ہے جو ایک اجر ہے. اب انہیں جنت میں داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا، اور آگ میں داخل ہونے سے انہیں اللہ کی راہ میں قتل ہونے نے روک دیا. ان دونوں میں نہیں جا پائے. تو اس طرح کی روایت یہ ملتی ہے، لیکن حافظ نے ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے ان روایات کے غیر معتبر ہونے کی طرف یہ کہہ کر اشارہ فرمایا ہے کہ مرفوع روایات کی صحت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی ان روایات کی صحت جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی ان کے اوپر صحت کے اوپر کوئی کلام ہے، اور ان کی صحت واضح نہیں ہے کہ یہ صحیح روایات ہیں بھی کہ نہیں. اور ابن کثیر کی تخریج جو ہے ہدایت مستنیر میں ان تمام روایات کا غیر معتبر ہونا تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ سب روایات جتنی بھی اس صورت میں آئی ہیں، جن میں اس طرح کی مختلف وجوہات بتائی گئی ہیں، وہ غیر معتبر ہیں. تو لہٰذا اس طرح یہ اس لیے نوٹ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ایسی کوئی روایت آئے تو وہ اکثر روایات کو، زیادہ تر یہ روایات کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفصیل کے اندر اس کے اندر یعنی غیر معتبر قرار دیا ہے کہ ان کی صحت جو ہے وہ واضح نہیں ہے. تو خیر اس میں وہی معاملہ جو ہے وہ راجع رہے گا کہ اصل میں یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں وہ درمیان بین ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے اوپر روایات جو آئی ہیں وہ درست نہیں ہیں، ان کے اوپر صحت کے اوپر وضاحت موجود نہیں ہے. یعرفون کلم بسیماہم. تو یہاں پر آگے ایک بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو اصحاب اعراف ہیں، یعرفون وہ پہچانتے ہوں گے سب ہر ایک کو ان کی نشانی سے. تو سیما یہ نشانی کو کہا جاتا ہے. تو مثلاً آپ جانتے ہیں کہ جنتی ان کی اپنی نشانیاں ہیں کہ ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور اسی طرح جہنمی ان کی اپنی نشانی ہے کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ کالے سیاہ ہوں گے. اور اسی طرح مختلف نشانیاں جنتیوں اور جہنمیوں کی آپ جانتے ہیں کہ جیسے اصحاب محمد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے اعضاء وضو کے پانی سے، وضو کے وجہ سے چمک رہے ہوں گے. تو لہٰذا یہ مختلف طرح کی نشانیاں جس سے جنتیوں اور جہنمیوں کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہوگا. تو کیونکہ یہ لوگ اونچی جگہ پر آراف کے اوپر کھڑے ہیں، تو یہ دونوں سائیڈ کے لوگوں کو، جنتیوں کو اور جہنمیوں کو، دونوں ہی کو آسانی سے پہچان رہے ہوں گے. اور یہاں پر آگے پھر بات چلتی ہے، یہ پہلے جنتیوں کو مخاطب کر کے ان سے بات چیت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَنَادَوْا، اور وہ سب آواز دیں گے، ندا دیں گے، پکاریں گے اصحاب الجنت ان سلام علیکم. وہ جنتیوں کو پکار کر ان کے اوپر سلامتی کی دعا ان کے لیے کریں گے کہ تم پر سلامتی ہو. تو آراف والے ان لوگوں کو پکاریں گے جن کا جنتی ہونا ان کی علامات دے کر معلوم ہو جائے گا. یعنی اس کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ ایک تو یہ کہ جنت والوں کو ڈائریکٹ پہچان لیں گے جنتی جو ہیں جنت کے اندر، اور دوسرا اس کا معنی مفسرین نے اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد اصل میں یہ کہ ابھی یہ لوگ جنت میں کچھ لوگ گئے نہیں ہوں گے، لیکن ان کے نشانات سے، ان کی علامات سے ان کو پہچانا جا سکتا ہوگا، ان کی نشانیوں سے پہچانا جا سکتا ہوگا. اور جنت میں ابھی وہ گئے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یہ لوگ اصحاب اعراف پہچان جائیں گے.
ان کے علامات دیکھ کر معلوم ہو جائے گا، حالانکہ وہ بھی حساب کتاب میں مشغول ہونے کی وجہ سے جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے یہیں پر اصحاب اعراف ان کو پہچان لیں گے اور ان کو سلامتی کی دعا دیں گے، ان کو پکاریں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لم يدخلوها وهم يطمعون، یعنی یہ ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، یعنی اصحاب اعراف ان کی اپنی بات کی جا رہی ہے کہ یہ ابھی امید رکھتے ہوں گے، یعنی جنت میں جانے کی امید رکھتے ہوں گے، جس امید کا انہیں فائدہ بھی ہوگا کہ یہ اللہ رب العزت سے امید کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ابھی جنت میں گئے نہیں ہیں اصحاب اعراف، ابھی درمیان ہی میں ہیں، اٹکے ہوئے ہیں کہ ادھر جائیں گے کہ ادھر جائیں گے، ابھی فیصلہ نہیں ہے ان کے بارے میں، لیکن اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے جیسے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر ان کا دگنا چگنا اجر اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنی خاص فضل اور رحمت سے ان کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے، اور اللہ رب العزت سے یہ لوگ امید رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو امید رکھنی چاہیے اللہ رب العزت سے۔ اور جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ یہ امید اور یہ رحمت کی امیدیں یقین کے لیے ہیں، اعمال آپ کچھ نہ کچھ کریں، چاہے وہ ٹوٹے پھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، جیسے ہوں اللہ رب العزت نے اپنی شریعت کے اندر جیسے وضاحت کیا آپ ان کو کریں، اور اپنی استطاعت بھر ہم انسان کچھ نہ کچھ تو پیش کریں، اور اس پیشی کی بنیاد پر جو ہم اللہ کے حضور پیش کریں گے، ہم اس سے جنت کو خرید تو نہیں سکتے ہیں، اس کی وجہ سے جنت میں تو نہیں جا سکتے ہیں، لیکن وہ چیز سبب ضرور بن جائے گی کہ ان سے خوش ہو کر اللہ رب العزت آپ کو قبول کر لے۔ لہٰذا اعمال کریں اور پھر اللہ کے اوپر امید رکھیں، تو ان لوگوں کو بھی امید ہوگی اپنے رب سے کہ اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اس امید کا ان کو فائدہ ہوگا۔ اور یہاں پر بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یطمعون کا معنی یعلمون ہے، یعنی بعض نے یہ لکھا ہے کہ یطمعون سے مراد کیا ہے، امید سے مراد اصل میں یہاں پر یعلمون ہے، کہ ان کو علم اصل میں ہو جائے گا، ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ عنقریب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یعنی وہ نیچے دیکھ رہے ہوں گے نا کہ اللہ رب العزت کیسے فیصلے کر رہے ہیں، کس طرح جنتیوں کو اللہ رب العزت فیور دے رہے ہیں، کس طرح ان کی دگنی چگنی کر کے ان کے اعمال کو بڑھایا جا رہا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص جس کے پاس گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، دفاتر ہوں گے، اور وہ بیچارہ وہ کہے گا کہ میں کس طرح سے جنت میں داخل ہو سکتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت ایک بطاقہ، ایک کارڈ، ایک پیپر پرچی لائی جائے گی جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، کلمہ توحید لکھا ہوگا، اور اس توحید کے ایک کلمے کی بدولت اللہ رب العزت وزن کے اندر، میزان کے اندر ایک طرف وہ پرچہ رکھیں گے، ایک پرچی رکھیں گے جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اور دوسری طرف 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، اور یہ ایک پرچی 99 رجسٹروں کے اوپر بھاری پڑ جائے گی۔ تو لہٰذا اعمال چاہے ایک عمل ایک پرچی کے برابر ہی کیا ہو، کچھ رکھا تو ہے، یعنی اس سے یہ بڑا نقطہ اہم ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور کریں، اور چاہے وہ کچھ ہو اللہ رب العزت کے ہاں پھر اس کے اوپر امید کریں، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کریں۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کچھ ہی کر کے بیٹھے رہیں، انسان کہ اچھا صرف اتنا ہی کرنے سے اگر جنت ملتی ہے تو نہیں، یہ تو امید کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر اس کے فیصلے ہیں کہ اللہ بھیجے یا نہ بھیجے۔ تو لہٰذا آپ جو اعمال شریعت مطہرہ نے، اللہ رب العزت نے قرآن و سنت میں ہمیں فرض ہم پر کیے ہیں، تو فرضوں کے اوپر پیچھے بالکل نہ رہیں، اور نوافل کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور اس کا ایک بہترین موسم ہمارا رمضان کا موسم یہ چل رہا ہے کہ جس کے اندر ہر انسان کو چاہیے کہ جس قدر وہ کر سکتا ہے اپنی استطاعت پر، وہ ہر نیکی کے اندر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرے، روزوں کو نہ چھوڑے، اسی طرح صدقات خیرات ہیں اس کے اندر حصہ لے، طواف اور جو عمرہ ہے اس کے اجر سے محروم نہ ہو، اور اس طرح رات کو قیام اللیل ہے، آگے تو آج سے انشاءاللہ تاک راتیں شروع ہو رہی ہیں، تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جتنا سمیٹ سکتے ہیں اتنے سمیٹنے کی کوشش کریں، پھر اللہ کے اوپر امید رکھیں کہ اللہ رب العزت اس کی بدولت، اس کے سبب اللہ رب العزت ایک وجہ بنا دے گا کہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر نظر کرم اور رحم فرمائے۔ اور یہ تمام ان کے دل میں اللہ نے اسی لیے ڈالا ہے کہ اس کا ارادہ انہیں جنت میں لے جانے کا باعث ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا بھی یہاں پر ارادہ ظاہر کیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں ان کے دل میں جو طمع ہے یہ بھی تو اللہ ہی نے ڈالا ہے، تو یہ طمع ان کے دل میں اللہ ہی نے ڈالا ہے، اور اسی لیے ڈالا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ پہلے سے ہو چکا، اللہ یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت ان اصحاب اعراف کو جنت میں لے جائیں گے، جیسا کہ اس قرآن مجید کی انہی آیات میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یہیں پر ہمیں یہ ساری چیزیں خبریں مل رہی ہیں کہ ان اصحاب اعراف کو اللہ رب العزت ان پر رحم و کرم فرمائے گا اور ان کو جنت میں لے جائے گا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، آگے پھر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اعراف والوں کا اور دوزخیوں سے مکالمہ جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم نے پہلے یہ تو دیکھ لیا کہ جنتیوں کو کس طرح سے وہ سلام کی دعائیں دیتے ہیں، ان کے اوپر سلامتی کی باتیں کرتے ہیں۔
تو آگے دوزخیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. تو آیت نمبر 47 سے 49 تک ہم نے پڑھی. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا صُرِفَتْ و اور اذا جب صُرِفَت کا مطلب ہے یعنی جیسے یہاں پر صرافہ جو ATM مشینز ہیں ان کو بھی لکھا ہوتا ہے صرافہ، تو جہاں پر آپ بدلتے ہیں چیزوں کو یعنی کرنسی کو یا کارڈ کو دے کر اس میں سے کرنسی لے لیتے ہیں. تو وَإِذَا صُرِفَت جب پھیری جائیں گی، جب بدل دی جائیں گی، پھیر دی جائیں گی أَبْصَارُهُمْ. اور یہاں پر ایک اور بات ہے کہ صُرِفت یہ یہاں پر مجہول ہے. مجہول یعنی پیسو وائس یہ ذکر کیا گیا. جب پھیر دی جائیں گی یعنی وہ خود نہیں پھیریں گے بلکہ پھیری جائیں گی. أَبْصَارُهُمْ ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں، تلقاء طرف اصحاب النار آگ والوں کی طرف، جب ان کی آنکھیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی. قالوا تو وہ سب کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا لا نہ تجعل تو بنا یا تو شامل کر، نہ ہمیں تو ہمیں شامل نہ کرنا مع ساتھ القوم الظالمین ظالم قوم کے. یعنی وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم میں شامل نہ کرنا. ونادا اصحاب الاعراف ونادا اور آواز دیں گے اصحاب الاعراف آراف والے رجالن کچھ لوگوں کو، کیونکہ نکرہ ہے اس لیے کچھ کا معنی یہاں پر کیا گیا ہے. رجالن کچھ لوگوں کو، کچھ مردوں کو، یعرفونہم وہ پہچانتے ہوں گے انہیں. یعرفون جیسے پہلے بات آئی تھی یہ وہی معنی یہاں پر بھی ہے، وہ پہچانتے ہوں گے ہم انہیں بسیماہم ان کی نشانی سے، جیسے جنتیوں کو پہچانتے تھے یہاں پر بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ان کو ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے. قالو تو وہ سب کہیں گے ما اغنا عنکم، ما نہ اغنا کام آئی یا فائدہ دیا یا بے پرواہ کیا. اغنا کا مطلب ہوتا ہے غنی کرنا، بے پرواہ کر دینا یا فائدہ دینا. نہ فائدہ دیا، نہ کام آئی عنکم تمہیں، جمعکم تمہاری جمعیت، تمہاری جماعت، تمہارا زیادہ ہونا، تمہارے جتھے نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. کیونکہ بہت سے لوگ آج اپنے جتھے کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ ہم جناب اتنی تعداد میں ہیں، تو یہ تعداد میٹر نہیں کرتی. تمہاری جماعت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، کام نہیں آئی ہے. وما کنتم وما اور نہ کنتم تم سب تھے تستکبرون، وما اور نہ وہ یعنی نہ وہ کام آیا جو کنتم تم تھے تستکبرون تکبر کرتے. یعنی تمہارا تمہارے بڑا پن اور تکبر وہ بھی تمہارے آج کام نہیں آیا ہے. اہاؤلائی کیا یہی ہیں، یہ سوالیہ ہے، ہاؤلائی یہی ہیں، الذین وہ لوگ جو اقسمتم یہ قسم کھانے کا معنی یہاں پر اس کے اندر ہے، یعنی تم قسمیں کھائیں جن کے بارے میں، یعنی کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے. لا ینالہم لا نہیں ینالہم پہنچائے گا انہیں اللہ برحمہ کوئی رحمت، یعنی تم جن کے بارے میں قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان کو کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، ان کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہونے والی، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہو. ادخلوا الجنہ وہ تو تم سب ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ تو ان کو یہ کہہ رہا ہے ادخلو کہ تم سب داخل ہو جاؤ الجنہ جنت میں. لا خوف نہیں ہے کوئی خوف، علیکم تم پر، ولا اور نہ تم سب ہو تحزنون غمگین، تم نہ غمگین ہوگے نہ کوئی خوف ہے تمہیں، آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ تو نے یہ فرما رہا ہے اور تم ان کے بارے میں یہ کہتے تھے قسمیں کھا کر کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا. تو یہ جہنمیوں کو دیکھ کر یہ اصحاب اعراف یہ کہیں گے. تو یہ آیتیں ہم نے 3 آیتیں یہاں پر تلاوت کی، آیت نمبر 47، 48 اور 49. تو 47 نمبر آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ. تو ہم نے جیسے پہلے وضاحت کی کہ صُرِفَت یہ کیونکہ مجہول ہے تو اس کا بھی ایک فائدہ ہے جس کے اندر سے ایک بڑا بہترین معنی ہمارے سامنے آتا ہے. جنتیوں کے حوالے سے تو اللہ رب العزت نے صیغہ مجہول استعمال نہیں کیا، بلکہ وہاں پر تو یہی بتایا کہ اصحاب اعراف ان کی طرف دیکھ رہے تھے
اور ان کی نشانیوں سے انہوں نے ان کو پہچان لیا اور پھر انہوں نے سلام ان کو کہی. جبکہ جہنمیوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ ادھر دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے ہوں گے کہ کہیں اللہ ہمیں ڈال ہی نہ دے ادھر، یعنی ان کی طرف وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے جہنمیوں کی طرف. تو اس لیے یہاں پر لفظ ہے سوریفت، جب ان کی آنکھوں کو پھیرا جائے گا ان کی طرف، یعنی ان کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو ذرا ان کی طرف ادھر بھی، یعنی یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر تم جا سکتے تھے، یہ جو جگہ تھی جو تمہارا ٹھکانہ بن سکتی تھی، جس سے تم بچا لیے گئے ہو. شکر کرو کہ تم آراف کے اوپر ہو، کہیں جہنم کے اندر نہیں گر گئے ہو. تو اس لیے یہاں پر وہ اس کا فائدہ سوریفت کا یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ مجہول لانے سے کیا ہمیں پتہ معلوم ہو رہا ہے، اس کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ آراف والے جنتیوں کی طرف تو شوق اور رغبت سے دیکھیں گے اور انہیں سلام کریں گے، مگر جہنمیوں کی طرف خود نگاہ اٹھانا بھی پسند نہیں کریں گے، بلکہ ان کی نگاہ ان کی طرف پھیری جائیں گی تاکہ انہیں عافیت کی قدر معلوم ہو کہ وہ جو عافیت میں ہیں، اچھی حالت میں ہیں، آراف کے اندر، ٹھیک ہے جنت میں نہیں ہے، جہنم میں بھی تو نہیں ہے نا، جہنم بھی سے بھی تو اللہ نے ان کو بچا لیا ہے. تو قالو، تو آگے سے وہ کہتے کیا ہیں ان کو دیکھ کر، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم میں سے نہ بنانا. یعنی ان کی طرف پھیر دی گئی ہے نظر، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں کتنی مصیبت سے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے. تو اس پر وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں جو ظالم لوگ ہیں، جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، تو ہمیں ان میں شامل نہ کہیں کر دینا. یعنی پیچھے جنتیوں کی بات کی تو کیا فرمایا کہ ان کو طمع ہوگا، ان کو امید ہوگی کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے. یہی ایک مسلمان کا حال ہونا چاہیے، ایک مسلمان، ایک مومن کا حال یہی ہونا چاہیے کہ وہ جنت کا طمع کرے، ہاں عمل لیکن کرتا رہے کہ کہیں جہنم میں نہ چلا جائے. اور جہنمیوں کی جب بات آئے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں یہ مروی ہے کہ جب جنت کی بات آئے، قرآن مجید کی تلاوت کریں یا سنیں جنت کا تذکرہ، تو اس کے لیے اس کی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل کر دے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، اللہم تجعلنا منہم، یہ کہہ دیں کہ اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دینا. اور جب جہنم کی بات آئے تو کہیں اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان سے نہ کرنا، ان میں سے نہ کرنا. یا پھر اسی طرح بعض احادیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ جب جہنم کا تذکرہ ہو تو اللہم اجرنا من النار، یہ کہا جائے کہ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما. اور جب یہ انسان 3 دفعہ اگر کہتا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ مجھ سے ان کو محفوظ کر. تو جہنم خود ان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے. تو خیر یہ یہاں پر یہی بات یہاں پر بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جب ان کو جہنمیوں کی حالت یا جہنم کی طرف دکھایا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان جہنمیوں میں سے نہ کرنا. ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اے رب ہمیں ان لوگوں سے دور رکھنا، ہمیں ان میں سے نہ کرنا، اے اللہ ہمیں جنت والوں میں سے کرنا. ونادى اصحاب الاعراف رجالا، آگے آیت نمبر 48 ہے جس میں اللہ فرماتا ہے ونادى اصحاب الاعراف، اعراف والے اب آواز دیں گے، ندا لگائیں گے، رجالن کچھ لوگوں کو، اب وہ کچھ لوگوں کو پکاریں گے. یعنی اب وہاں پر نظر تو پڑ گئی ہے، اب اللہ نے ان کی طرف منہ تو پھیر دیا ہے، آنکھیں تو پھیر دی ہیں، تو وہاں پر اب ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو یہ پہچان جائیں گے. یعرفون بسیماہم، ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، یہ جہنمی ہیں، یہ پتہ ایک تو چل گیا کہ یہ جہنمی ہیں، ان کے چہروں سے ہی پتہ چل رہا ہے. یا دوسرا اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ ان کو پہچان لیں گے کیونکہ دنیا میں ان کو وہ جانتے تھے، انہیں وہ پہچان لیں گے. کیوں؟ یہ تو وہ بڑا بنا پھرتا ہے کہ جناب یہ تو لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا کہ میرے پیچھے چلو اور میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا اور جناب میں تمہاری سفارشیں کروں گا اور میں تمہیں بچا لوں گا اور تم بس میرے گلے میں پیسے ڈالتے جاؤ، میرے در کے اوپر آتے جاؤ. یہ تو وہ لوگ ہیں، تو ان کو آرام سے لوگ پہچان لیں گے. ان جہنمیوں کو یا دنیا کے اندر جو متکبر ہوا کرتے تھے، جن کو دنیا میں اپنی جماعت اور اپنے بہت زیادہ تعداد کا زوم تھا، ان کو یہ خیال تھا کہ یہ جماعتیں ہمیں کام آئیں گی اور ہم تو اتنی تعداد میں ہیں تو ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں. جن کو اس طرح کے خیالات تھے تو ان کی جمعیت، ان کا جمع، یہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. ما کنتم، اور ان کا تکبر جو ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم جناب ہم ہی تو جنت میں جانے والے ہیں. اور یہی حال اصل میں اصحاب مکہ کا بھی تھا. مکہ کے جو مشرکین تھے ان میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، تو یہ قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے، سردار تھے. اور اسی طرح مدینہ کی بات کریں تو ان میں عبداللہ ابن ابی جیسے منافقین اور بڑے بڑے جو لوگ تھے. تو ہر طرف آپ کو یہود میں اور نصارہ کے اندر اور اسی طرح آپ کو مکہ کے مشرکین کے اندر اس طرح کے متکبر لوگ ملیں گے کہ جن کو یہ لگتا تھا کہ ہم ہی ہمارے ساتھ اکثریت ہے، ہم اکثریت کے ساتھ ہیں اور ہم جناب زیادہ پاور والے بھی ہیں، ہمارے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے. تو وہ اس تکبر میں رہا کرتے تھے. تو اصحاب اعراف ان کو بڑی آسانی سے ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے. تو یہ دونوں ہی معنی کیے گئے،
ایک تو یہ کہ جہنمیوں کو ان کے ظاہر کالے رنگت ان کے جہنم کی جو صورت ان کی جہنم کی وجہ سے ہو جائے گی ان سے پہچانیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ ان لوگوں کو پہلے جانتے ہوں گے اور اب ان کو پہچان لیں گے۔ تو اب آگے ان سے کہیں گے کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم۔ اب یہ اصل میں ان کو ایک حساب سے ٹیز کیا جا رہا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے، ان کو وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو تم اپنی جمعیت کی بات اور اپنے جماعت کی بات کرتے تھے کہ تم بڑے زیادہ تھے، تم بڑے جتھے میں بہت زیادہ تھے اور تکبر کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ تو کہا جائے گا کہ ما اغنى عنكم، آج تمہارے وہ کچھ کام نہیں آ رہی ہے۔ اور پھر دوبارہ کہا وما کنتم تستکبرون، اور جو جس پر تم تکبر کرتے وہ بھی تمہیں کچھ کام نہیں آ رہا ہے۔ جو اپنی بڑی حیثیت کے اوپر، اپنی پولیٹیکل پوزیشنز کے اوپر، یا جن جن چیزوں پر بھی تم تکبر کرتے تھے، آج وہ سب تمہارے کام نہیں آ رہی۔ اور اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے ہمارے سامنے آتی ہے، 2807 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل نار میں سے اس شخص کو بلایا جائے گا جو دنیا میں سب سے خوشحال تھا، پھر اسے آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، یعنی جہنمیوں میں سے ایک بندے کو نکالا گیا ہے، دنیا میں بڑا متکبر خوشحال، جیسے یہاں پر جم حکم اور تستکبرون کے لفظ آئے، تو اس طرح وہ دنیا میں بڑا خوشحال تھا اور اب اس کو آگ میں ایک غوطہ دیا گیا ہے، پہلے سے وہ جہنمی ہے لیکن آگ میں ایک ڈبکی لگائی گئی ہے، اور پھر کہا جائے گا اے ابن آدم تو نے کبھی کوئی آرام دیکھا تھا؟ یعنی کیونکہ دنیا میں تو بڑے عیش و عشرت میں تھا، ملینئر تھا دنیا کے، جناب نمبر 1 ملینئر کون ہے؟ جناب فلاں ایلن مسک ہے، دنیا کے دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ فلاں شخص ہے، تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ فلاں شخص ہے، اور آپ کو بڑے بڑے اور ٹاٹا اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ یہ ملیں گے کہ جناب دنیا کے نمبر 1 اور ٹاپ کے لوگوں میں سے، اور ان کو دیکھ کر بعض اوقات مومن بھی جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں اور ان کی حالت کو دیکھ کر ان جیسی تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے، جیسا کہ لوگوں نے قارون کو دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ کاش ہمیں بھی ایسا ملتا، لیکن جب اگلے دن قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا تو یہ لوگ پھر اگلے دن پچھتائے اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان میں سے نہیں تھے، ورنہ ہم بھی آج ان کے ساتھ دھسا دیے جاتے۔ تو خیر قیامت والے دن کیا ہوگا کہ جس کو دنیا میں اتنی عیش و آرام ملی تھی تو اس کو اللہ کہے گا ڈبکی دینے کے بعد کہ اے ابن آدم تو نے کبھی کوئی آرام دیکھا تھا؟ تو وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب، یعنی میں نے کبھی کوئی دنیا میں آرام دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی وہ دنیا کے سارے آرام بھول جائے گا، ایک صرف ڈبکی ہے، ایک غوطہ ہے جو آگ میں دیا جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اہؤلاء الذین اقسمتم، اگلی آیت ہے 49 نمبر آیت، تو کہ کیا یہی ہیں الذین اقسمتم؟ اب جو اصحاب الاعراف ہیں وہ انہی دوزخیوں کو بلا کر اب پہچان تو گئے ہیں، اور ان کو پہلے انہوں نے یہ بات بھی کر دی کہ جناب تمہیں دیکھو آج تم جہنم میں ہو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا ہے، اور اب وہ جو کچھ باتیں کیا کرتے تھے ان کو وہ باتیں یاد کروا رہے ہیں، اور وہ کیا بات تھی جن کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے اندر قسمیں کھا کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ایمان والوں کو آج کے بھی زمانے میں دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو یہ مشرکین جب دیکھتے تھے تو عبداللہ ابن مسعود کو چرواہا کہہ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، بلال کہ جناب یہ ہیں جنت کے مالک، یہ بلال یہ غلام، تو اس طرح کہہ کر ان لوگوں کو اور ان کی رنگت کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کی عبداللہ ابن مسعود کی باریک اور پنڈلیوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا جب وہ اپنے ٹخنوں سے اوپر اپنے تہبند کو کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ جناب یہ دیکھیے پتلی پتلی ٹانگوں والے، لیکن وہ اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی خاطر ان مذاقوں کو سہ لیا کرتے تھے۔ خیر یہ دنیا میں ان لوگوں کے بارے میں مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ہیں جنتی، یہ جنت میں جائیں گے، اللہ ان پر رحم کرے گا، یہ چھوٹے لوگ اور چھوٹی نسل کے لوگ ان کو اس طرح انداز میں تکبر کے ذریعے سے دیکھتے تھے، ان کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ تو آج یہی اصحاب اعراف ان کو وہ دن یاد کرائیں گے کہ کیا یہ لوگ ہیں، یہ دیکھو آج ان لوگوں کو جن کو تم حقیر سمجھتے تھے ان کو تو اللہ نے ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان کو تو اللہ نے یہ کہہ کر جنت میں داخل کر دیا ہے کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہے آج اور نہ تم غمگین ہوگے۔ تو آج کے بعد وہ خوف جو دنیا میں تمہیں تھے، وہ جو غم تھے دنیا کے اندر، جو مشقتیں تھیں مصیبتیں تھیں، اللہ نے دور کر دی، آج جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھو ان کے لیے تو اللہ نے جنت کے دخول جو ہے اوپن کر دیا، وہ تو جنت میں داخل ہو رہے، تمہارا حشر کیا ہوا ہے؟ دیکھو تم تو جہنم میں، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحم نہیں کرے گا، قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے۔ کیوں یہ قسمیں کھاتے تھے؟ تاکہ دوسرے لوگ بھی رک جائیں ان ایمان والوں کے پیچھے چلنے سے، کیونکہ قسموں کے اوپر لوگ یقین کر لیتے کہ جناب قسم کھا کر اس نے بات کی کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی ایک مومن اگر کوئی صحیح دین کی بات کرتا ہے، کوئی سچ بولتا ہے، اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو یہ لوگ ان کو گمراہ کرنے کے لیے قسمیں کھا کھا کر اپنے جھوٹ کے اوپر قسمیں کھا کر ان کو یقین دلاتے ہیں۔
آپ جانتے ہیں نا سورہ یوسف کے اندر بھی ان کے بھائیوں نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا تھا کہ جناب یہ ہم سچے ہیں، اور واقعی ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور یہ ہمیشہ جو ہوتے ہیں نا جھوٹے، وہ اس طرح رو کر دکھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ ساری ان کی ڈسیپشن کے یہ مختلف طریقے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو ڈیسیو کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو یہ قسمیں کھانا اصل میں اس انداز میں تھا کہ تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ ان جنتیوں کے کام نہ کریں، یہ مومنوں کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، ان کے ساتھ شریک نہ ہو جائیں۔ آج دیکھو وہ تو جنت میں جا رہے ہیں، اب تم کدھر ہو؟ تم ذرا اپنا حال دیکھو۔ تو اصل میں ان کو یہاں پر آج آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان جہنمیوں سے اور ان جہنم کے کام والوں سے اور ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اپنا آخری موضوع جو ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں، تو جس میں اللہ رب العزت نے جو کتاب اور کتاب مفصل کا ذکر کیا ہے اور کتاب ہدایت کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ اس کتاب ہدایت کے باوجود جو لوگ دین کے جو کاموں کے اندر جو دینی اعتبار سے غیر سنجیدہ رہتے ہیں، جو دین کو سیریس نہیں لیتے ہیں، ان کا انجام اصل میں قیامت والے دن کیا ہونے والا ہے اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ 3 آیتیں ہم نے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَنَادَى، اور آواز دیں گے، اصحاب النار، دوزخ والے، اصحاب الجنہ، جنتیوں کو۔ اب ظاہر ہے یہ لوگ ڈھیٹ تو ہو گئے، ان کو ڈھیٹ کر دیا گیا کہ دیکھو یہ تم کیا کام کرتے تھے۔ اب جہنمی جو ہے اب بری حالت کے اندر ہیں، جہنم کے اندر۔ دوسری طرف تو یہ کہا گیا نا جنتیوں کے بارے میں کہ وہ جنت میں ان کو داخلے کا ایک تو ٹکٹ مل گیا ہے، اور دوسرا کہا گیا کہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اور ادھر جہنمیوں کے خوف اور غم کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہیں گے، نادا اصحاب النار، اب جہنم والے، دوزخ والے کہیں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان افیدو، کہ تم سب ڈالو، علینا، ہم پر، من الماء، پانی میں سے کچھ، من یعنی تھوڑا سا پانی ہی ہم پر ڈال دو، او مما، یا اس میں سے جو رزقکم اللہ، جو رزق دیا تم کو اللہ نے، یعنی ہمیں بھی کچھ جو اللہ نے تمہیں جنت میں رزق دیا ان میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو، یا تھوڑا پانی ہی ہمارے اوپر ڈال دو۔ قالو، تو وہ سب کہیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، حرمہما، ان دونوں کو حرام کر دیا ہے، علی الکافرین، کافروں پر۔ کن دونوں کو؟ وہی پانی، اور یعنی وہ جو ٹھنڈک ہے اور پانی اور آرام ہے، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے، ان دونوں سے اللہ نے آج ان دونوں کو حرام کر دیا ہے کافروں کے اوپر۔ الذین اتخذوا دینہم، وہ کافر، اب کافروں کا آگے ان کی خصوصیات، صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو اتخذوا، ان سب نے بنا لیا، دینہم، اپنے دین کو، لہون، تماشا، لہون، تماشا بنا لیا، ولعبن، اور کھیل بنا دیا، وغرتہم، اور دھوکے میں ڈالے رکھا انہیں الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے۔ یعنی 3 چیزیں بتائی گئی یہاں پر کہ وہ لوگ جنہوں نے بنایا اپنے دین کو تماشا، انٹرٹینمنٹ، تماشا بنا لیا، ولہون، ولعبن، اور کھیل، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالے رکھا انہیں دنیاوی زندگی نے۔ فالیوم ننساہم، فالیوم، پھر الیوم، آج کے دن، یعنی وہی قیامت کا دن، ننساہم، ہم بھلا دیں گے انہیں، ننسا، نسی یہ کہتے ہیں بھلانے کو، ننسا، ہم بھلا دیں گے، ہم انہیں، کما، جس طرح، نسو، ان سب نے بھلا دیا تھا، لقاء یومہم ھذا، لقاء، ملاقات کو، یومہم، ان کے دن، ھذا، اس، یعنی ان کے اس دن کی ملاقات کو جیسے انہوں نے بھلا دیا تھا، آج ہم ان کو بھلا دیں گے۔ تو یہ دیکھیے 4 چیزیں یہاں پر ذکر ہوئی۔ پہلی لہون، لائبن، اور وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کا دھوکا، اور تیسری اور چوتھی چیز لقاء یومہم ھذا، اور آخرت کے دن کی ملاقات۔ ان 3 کا اصل میں انہوں نے انکار کیا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون،
وما اور جو کانو تھے بیااتنا ہماری آیتوں کا یجحدون انکار کرتے تھے اور آیات کا انکار بھی کیا کرتے تھے. یہ 5 چیزیں یہاں پر ذکر کر دی گئی. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جِئْنَاهُمْ ہم لائے ان کے پاس بکتاب ایسی کتاب، یعنی حالانکہ یہ یعنی انکار انہوں نے اور یہ سارا کچھ تب کیا ہے انہوں نے جب کہ ان کے پاس آ چکی تھی بکتاب ایک کتاب. ہم لائے ان کے پاس ایک کتاب، یعنی وہ خود نہیں آ رہے تھے، ہم ان کے پاس کتاب کو لے آئے. وَلَقَدْ جِئْنَا ہم لائے ہم ان کے پاس بکتاب ایک کتاب کو فَصَّلْنَاهُ ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے اسے. فَصَّلْنَا ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے اسے یعنی اس کتاب کو عَلَى عِلْمٍ علم کی بنیاد پر. یعنی یہ جو اللہ رب العزت نے کتاب کو یعنی اس کتاب کو تفصیل سے بیان کیا ہے، یعنی کتاب اس ہے اور اس کی تفصیل مختلف چیز ہے، اور وہ تفصیل کس کے اوپر ہے؟ وہ اللہ کے نبی کی اپنی باتیں نہیں ہیں. علی علم وہ علم کی بنیاد پر ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے کتاب بھی نازل کی، کتاب بھی لے کر آیا ان کے اوپر، پھر اس کی وضاحت اس کی تفصیل علم کی بنیاد پر ایک نبی کے ذریعے سے ان تک دی. ہدن اور وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. یہ کتاب جو تفصیل کے ساتھ ہے علم کے اوپر ہے، ہدن وہ ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم قوم کے لیے، یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں. یہ ان کے لیے ہدایت ہے جو یہ ان کے لیے ہے ہدایت اور رحمت جو ایمان رکھتے ہیں. تو یہ 3 آیتیں ہم نے تلاوت کی، مختصر ان کے حوالے سے پڑھتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. تو اصحاب اب نار اصحاب جنت سے بات چیت کر رہے ہیں اور ان سے وہ مانگتے ہیں پانی اور اسی طرح رزق مانگتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا پانی ہی دے دو. اور ایک بات تو یہ من الماء کہا ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ چیز تو ہم پر حرام ہے، تو شاید تھوڑا ہی پانی مل جائے یا پھر اپنے رزق میں سے تھوڑا ہی ہمیں دے دو، کیونکہ پتا ہے کہ جنت کا تھوڑا سا رزق بھی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے نا، فرمایا تھا کہ اگر میں نے یعنی آج نماز کے اندر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سامنے جنت کو دیکھا ہے، اپنے سامنے جہنم کو دیکھا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا کہ میں اس جنت کے اس پھل کو لے لوں، اور اگر میں اس کو لے لیتا تو تم اس کو زندگی بھر کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہ ہوتا. تو یہ جنت کے کھانے ہیں، یہ جنت کا رزق ہے، یہ جنت کا پانی ہے. تو خیر یہ انہوں نے ایک فریاد کی ہے جنتیوں سے، اور جنتی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین. جنتیوں کو یہ پتا ہے کہ اللہ نے کافروں کے اوپر ان دونوں کو حرام کر دیا ہے، کیونکہ جنت کی یہ نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہیں. جیسا کہ خود ہم اسی سورت کے شروع میں پڑھ آئے ہیں، آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہ یہ قیامت والے دن خالص صرف ایمان والوں کی کو ملنے والی ہے یہ نعمتیں. ایمان دنیا کے اندر تو ہاں یہ سب شامل ہیں، اس کے اندر دنیا میں کافروں کو بھی سب کچھ مل رہا ہے، مومنوں کو بھی مل رہا ہے، اللہ کے ماننے والوں نہ ماننے والوں سبھی کو دیا جا رہا ہے. لیکن قیامت والے دن یقین کو ملے گا؟ صرف مومنوں کو ملنے والا ہے، مومنوں کے لیے خاص ہے. تو جنتیوں نے جواب دیں کہ جنت کا پانی اور رزق اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے، لہٰذا ہم تم سے کوئی ہمدردی کا سلوک کر کے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. یعنی یہ حرام ہے، تم ہم سے کہو بھی تو ہم نہیں دیں گے، ہم دے سکتے بھی ہوں تو نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ حرام ہے، تم پر اللہ نے حرام کر دیا ہے. تو جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے تو اللہ کے قیامت والے دن بھی جنت میں بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور اسی لیے اس اطاعت کے اندر جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو ان کو نہیں عطا کریں گے، نہیں دیں گے. تو بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اصحاب اعراف کے جنت میں داخل ہونے کے بعد کفار یعنی جہنمی لوگ یہ فریاد کریں گے. یعنی اس آیت کو بعض نے یعنی اصحاب الجنہ سے مراد کن کو کہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ درمیان میں تو جہنمی جو ہے وہ اصحاب اعراف ہی کو دیکھ رہے ہیں نا، مکالمہ تو ان سے چل رہا ہے. تو امام شوکانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اصحاب جنہ کہا گیا ہے یہ اصل میں اصحاب اعراف ہی کو کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ان کو جنت میں آخرکار جیسے انہوں نے امید اللہ سے باندھی تھی اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ اصل میں اصحاب اعراف ہی ہیں جو اصحاب جنت جن کو یہاں پر کہا گیا ہے. اور یہ اصل میں ان کے جنت میں داخلے کے بعد کا معاملہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کفار یعنی جہنمی لوگ یہ فریاد کریں گے ان لوگوں سے. تو اسی طرح آگے اللہ فرماتا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. اب یہ کافر جو ہیں جو جہنم میں چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت ایک دفعہ پھر نصیحت کے لیے تاکہ لوگ بھول نہ جائیں کہ جہنم میں کیسے گئے تھے، یہ کیوں گئے تھے، ایک دفعہ پھر یہ یاد دہانی انسانوں کو ہم کو کروائی جا رہی ہے کہ ان کے اندر کیا عیب تھے، وہ کیا برائیاں ہیں جن کو ہمیں چھوڑنا ہے، وہ کیا ایسی حرکتیں ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ آج جہنم کے اندر پہنچ گئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں
اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو، یعنی ان کے پاس دین بھی تھا، دین بھی ان کے پاس آ چکا تھا، ان کے پاس نبی پہنچ چکا تھا، جیسے اگلی آیت میں اللہ نے وضاحت کر دی ہے کہ ان کے پاس جبکہ تفصیلی کتاب آ چکی ہے، کتاب آ چکی ہے، اس کی وضاحت آ چکی ہے، علم آ چکا ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دین کو، یعنی دین بھی ان کے پاس ہے، لہون، تو ان کو انہوں نے کیا کیا؟ لہو بنا لیا، ایک دل لگی کے لیے، دل لگی کا سامان، ایک تماشا۔ اور اسی لہو کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری جگہ پر لہو کا لفظ آتا ہے تو لہو الحدیث وہاں پر ذکر ہے، لہو الحدیث، تو فرمایا کہ یہ گانا بجانا اور موسیقی ہے۔ تو یہ اصل میں یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی دل لگی کے لیے، لوگ کہتے ہیں روح کی غذا ہے، نہیں، وہ روح کی سزا ہے اصل میں۔ تو یہ کیا ہے؟ لہو و لعب۔ تو یہاں پر لہو یعنی دل لگی، انٹرٹینمنٹ، تماشا، اور کس کو بنایا ہے؟ دین کو، یعنی دین کو انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہے۔ اور آج دیکھیں نا، یہ رمضان کا مہینہ ہی گزر رہا ہے، یا آپ عمرے اور حج کو دیکھ لیں، تو آج یہ عمرہ اور حج جو ہے، جو اس کا اصل مقصد ہے، اور اسی طرح جو رمضان ہے جو اصل اس کا مقصد ہے کہ اس سے تقویٰ حاصل، اس کی بجائے کیا ہے؟ یہ انٹرٹینمنٹ ہے کہ جناب افطار پارٹیاں چل رہی ہیں اور اس کے اندر لمبے لمبے کھانے، اور اس کے اندر دین کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ کتنی ہی ایسی افطار پارٹیاں، بلکہ زیادہ تر ایسی ہی ہوتی کہ جن میں بلایا جاتا ہے، نہ کوئی نماز کی پرواہ ہے، باہر سے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ریسٹورنٹ والے بند کر دیتے ہیں کہ جناب ورنہ وہ کہیں گے، بلکہ آج کل تو شاید وہ بھی نہیں ہوتا، سعودی عرب میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ دروازے باہر سے بند کر دیے جاتے تھے کہ لوگ جو ہیں اگر اندر کھانا کھا رہے ہیں، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، تو باہر نماز ہو رہی ہے، تو نماز کا وقت ہے مغرب کا، اس کے بعد عشاء کا، تو عشاء بھی چلی گئی، مغرب بھی چلی گئی، تراویحاں چل رہی ہیں، اور یہ لوگ کیونکہ پہلے افطار کیا تھا، اب اس کے بعد چائے چلی ہے، پھر اس کے بعد جناب اس کے بعد لمبی افطار پارٹی چل رہی ہے، اس کے اندر گپیں لگ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب ڈنر چلے گا، اور یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے، اور رات 11 بجے تک یہ پارٹیاں چلتی۔ تو یہ ہے اصل میں وہ دین کا مذاق اڑانا، دین کو دل لگی بنانا، دین کا تماشا بنانا، لہون۔ اور اسی طرح دوسری بات، جیسے پہلے مثال آئی کہ عبداللہ ابن مسعود وہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اگر وہ اپنا تہمند، اپنا جو کپڑا ہے، وہ اگر اس کا ٹخنے سے نیچے جاتا ہے تو جہنم میں وہ جلے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اونچا کیا جائے، ٹخنوں سے اونچا کیا جائے۔ اور عبداللہ ابن مسعود اسی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی ٹانگوں کے اوپر سے کپڑا اوپر کیا کرتے تھے، لیکن پتلے تھے، اور ان کی ٹانگیں بڑی پتلی پتلی تھی، پنڈلیاں بڑی پتلی تھیں، اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہی جو بدبخت لوگ تھے، یہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیں، داڑھی والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ دین ہے اور دین کے شعار ہیں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ برقع والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، برقع دین کا ایک شعار ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی کتنی ہی چیزیں ہیں کہ جن کو مذاق اڑایا جاتا ہے، ان سے دل لگی کی جاتی ہے، ان کو تماشا بنایا جاتا ہے، وَلَعِبًا، اور اس کو کھیل بنایا جاتا ہے، اور انہیں دنیاوی زندگی کی فراوانی اور خوشحالی نے آخرت کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ غرتہم الحیات الدنیا، ان کو لگا کہ شاید دنیا میں مزے کرنے ہیں، بس 4 دنوں کی دنیا ہے، کچھ کھا لے پی لے موج اڑا، یہ اس طرح کے شعر ہے کہ جناب کھائیں پیئیں موج اڑائیں، 4 دنوں کی زندگی ہے اور بس اسی کے اندر انجوائے کریں۔ تو ان کو یہ دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اور پھر آگے اس کے بعد آخر میں جو کیا فرمایا، 2 اور چیزیں یعنی آگے ذکر کی، اور فرمایا فَالْيَوْمَ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، ان کو یہ آخرت کے دل کی فکر ہی نہ رہی، وہ بھول گیا، وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اسی طرح وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ جب اللہ کی آیتیں پیش کی جاتی تھی کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے، حدیث تو یہ کہتی ہے کہ جناب آپ کو اپنا لباس کیسے کرنا ہے، نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، آپ کو داڑھی کیسے رکھنی ہے، آپ کو اعمال نماز روزہ زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرنی ہے، جب وہ بتایا جاتا ہے تو جناب یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اصل میں ان کو اس آخرت کے دن یہ کفر والی اس گھاٹی میں اتارنے والی، اس جہنم کے اندر لے کر جانے والی۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم انہیں بھلا دیں گے، کما نسو، جیسے انہوں نے بھلایا تھا آخرت کے دن کو۔ تو اصل میں یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ یہاں پر فرما رہے کہ ہم انہیں بھلا دیں گے۔ تو اسی جو اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے انہوں نے اصل میں بھلایا تھا، تو ان کا جو بھلانا تھا اسی نسیان کے نتیجے میں آج انہیں نظر انداز اصل میں کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے جو فرمایا ننساہم، ہم بھلا دیں گے انہیں، تو اس سے مراد اصل میں کیا ہے؟ اللہ کا ان کو نظر انداز کر دینا، کہ اللہ ان کو بھول جائے گا کہ یہ بھی کوئی لوگ ہیں، یعنی ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ ورنہ ہے اللہ رب العزت کتنے ہی لوگوں کو، جیسے وہ بتاکے کی بات آپ کو پہلے بتائی ہے کہ ایک اس نے لا الہ کہا تھا، اللہ نہیں بھولا ہے
کہ اس بندے نے 99 رجسٹر ہیں تو دوسری طرف ایک یہ کارڈ بھی تو ہے، دوسری طرف یہ اس کا کلمہ بھی تو ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نہیں بھولتا ہے، یہ ایک نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہو یا کوئی ایک برائی جو چھوٹی سے چھوٹی ہو، اللہ نہیں بھولنے والے۔ تو یہاں پر اصل میں بھلانے سے مراد کیا ہے؟ اصل میں ان کو نظر انداز کرنا یہاں پر مراد ہے، کیونکہ نسیان یہ تو ایک نقص ہے اور اللہ کی طرف کسی نقص کو نہیں اٹیچ کیا جا سکتا ہے۔ تو نسیان کا معنی یہاں پر چھوڑ دینا کیا جائے گا کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا آج، جیسے انہوں نے آخرت کے دن کو چھوڑ دیا تھا، اس عقیدے کو، اس نظریے کو چھوڑ دیا تھا، بھلا دیا تھا، اور اس آخرت کے بارے میں فکر کو چھوڑ دیا تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر مگن ہو گئے تھے۔ آج اللہ بھی ان کو اسی طرح بھلا دے گا، اللہ بھی ان کو اسی طرح نظر انداز کر دے گا، کیونکہ اللہ ویسے تو بھولتا ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے خود قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 52 ہے، اللہ فرماتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا رب جو ہے وہ نہ تو بھٹکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ رب تو کبھی نہیں بھولتا ہے، یعنی اللہ انہیں جہنم میں ڈال کر ان کی کوئی خبر ہی نہیں لیں گے۔ جب ایک دفعہ جہنم میں ڈال دیا ان کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا، ہے نا، آگے آیتوں میں، آگے صورتوں میں آئے گا، آخری پاروں کے اندر، کہ وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ ہماری سفارش ہی کر دو، لیکن ان کی سفارش کہیں نہیں پہنچائی جائے گی، ان کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا، ان کی طرف کوئی نظر رحمت نہیں ہوگی، ان کی کوئی خبر گیری نہیں کی جائے گی۔ یہاں بھلانے کے بدلے کو بھلانا فرمایا ہے، یعنی کیونکہ وہ بھلاتے تھے تو اس کے بدلے کے طور پر، کیونکہ ہر چیز کا بدلہ اسی کی جنس میں سے ہوا کرتا ہے، تو کیونکہ انہوں نے بھلایا تو ان کے لیے وہی لفظ اصل میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی خواہ کتنا ہی پکاریں ان پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، تو معلوم ہوا کہ دین کو لہو و لعب بنانے والے اور آیات الہیہ کا انکار کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو آخرت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو پہلے دو کام ہیں نا جو بتائے گئے کہ وہ لہو و لعب میں مبتلا ہو گئے تھے اور یا پھر دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے تھے، تو وجہ کیا بنتی ہے؟ یہ کون لوگ اصل میں اس چیز کا شکار ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کو اصل میں بھول جاتے ہیں، جن کا آخرت کے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے اور دنیا کی زندگی ہی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو یہی لوگ اصل میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں، وہی اصل میں بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں دیکھیں نا، تو چاہے وہ اپنے آپ کو مومن کہیں، مسلمان کہیں، کیونکہ ان کے اوپر کتاب تو آ چکی ہے، تو چاہے وہ جو مرضی اپنے آپ کو کہتے پھریں، اگر ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کے جتنے بھی پلانز ہیں، جتنے بھی وہ نئے وہ چیزیں پلان کرتے ہیں، وہ ان کا صرف اس میں دین کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس میں صرف دنیا ہی ہوتی ہے کہ جناب یہ اچیو ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ اچیو ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ اچیو ہو جائے گا۔ دین کدھر ہے؟ وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، دین بھول گئے کہ جناب اس سے آخرت کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا ہے، اس سے آخرت کہیں پیچھے تو نہیں پڑ جاتی ہے، آخرت کہیں دور تو نہیں ہو جائے گی، آخرت کا گھر جو ہے وہ کہیں جاتا تو نہیں رہے گا، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ اصل میں ان کا آخرت کے پر توجہ ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کے اندر ہمیں آخرت کو دیکھنا ہے کہ یہ آخرت کے انجام کے اعتبار سے کیسی ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العزت آخری آیت نمبر 52 جو آج کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور یہ سب کچھ انہوں نے کب کیا ہے؟ جبکہ ان کے پاس اللہ خود کتاب لے آئے ہیں۔ جئنا، ہم لائے ان کے پاس کتاب، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ جناب وہ آئے تھے بڑی کوشش کر کے، تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی لیکن پھر ہم ایسے ہو گئے، نہیں، اللہ نے اصل میں آپ کے سامنے لا کے رکھ دی کتاب، آپ کے سامنے یہ ساری، یعنی دروس کے دیکھے پیغامات جاتے ہیں، آپ کو طرح طرح سے جگہ جگہ سے فری میں جناب کورسز آفر ہوتے ہیں، ان میں کوئی داخلہ نہیں لیتا ہے، ان کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، فلاں کورس کیے جا رہے ہیں، فلاں طرف سرٹیفکیشنز ہو رہی ہیں، نئے نئے پروگرامات کو جوائن کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے دین کی بات کی جائے تو کوئی نہیں آتا ہے، حالانکہ وہ خود آ رہے ہیں، آپ کے پاس میسج آتا ہے۔ آج تو واٹس ایپ اور یوٹیوب اور ان یہ ساری چیزوں سے یہ چیز بڑی واضح ہو گئی کہ کس طرح آپ کے گھر میں، آپ کے سامنے، اپنے موبائل اسکرین کے اوپر پاپ اپ ہوتی ہے چیز کہ جناب یہ دیکھیے، یہ ہے دین، یہ آپ کو بلا رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آپ کو بلا رہی ہے۔ قرآن کی آیتیں اگنور کی جاتی ہیں، دوسرے جو ہے میسیجز وہ پڑھے جاتے ہیں، آگے بھیجے جاتے ہیں، شیئر کیے جاتے ہیں، اور قرآن یا حدیث کی بات ہو، پڑھی نہیں ہے، کتنے دن ہو گئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم لائے ان کے پاس ایسی کتاب، بِكِتَابٍ، یہ نکرہ لایا گیا، یعنی ایسی کتاب، یہ ایک کتاب ہے، ایک ایسی یونیک کتاب ہے، فَصَّلْنَاهُ، ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے اسے، عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کی بنیاد پر، یعنی ایک تو کتاب آ گئی، کوئی کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب کتاب بڑی مشکل تھی، کتاب سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس کا فلاں مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، اللہ نے اس کے ساتھ اس کو تفصیل سے بھی بیان کر دیا، اس کی تفصیل کا ذمہ بھی خود لیا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ تفصیل جو ہے، ہاں یہ بھی اہم نکتہ ہے کہ وہ تفصیل اپنی عقل کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ جناب ہم عقل سے سمجھیں کہ جناب ایسے ہے یا ویسے اور قرآن یا حدیث کو ریجیکٹ کر دیں، نہیں،
علم کی بنیاد کے اوپر اس کی تمام تفاصیل ہمیں نقل سے ملیں گی، عقل سے نہیں۔ ہاں اس کے بعد عقل اس کو دوبارہ ری ویریفائی کر دے تو وہ اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آتی کوئی بات نہیں ہے۔ علم کی بنیاد پر ہمارے پاس علم آ رہا ہے، علم کی بنیاد پر، نقل کی بنیاد پر، یہ علمی روایت جو ہے یہ اصل میں اہم ہے، وہ روایت نہیں کہ جناب عقل کی بنیاد پر، جس کا کوئی پیچھے روایت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر ایک لڑی یا دو لڑی پیچھے جائیں، فلاں کا استاد اس نے ایسی بات کی، اس سے پیچھے اس نے ایسی بات کی، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اس سے پیچھے ایسا نظریہ رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، نئے نظریات ہیں، نئے نئے طریقے ہیں، نئی نئی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ علم کی بات نہیں ہے، بلکہ علم کیا ہے؟ جو باقاعدہ اس طریقے سے علم کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا ہے، جو پڑھایا ہے اور جو سکھایا ہے، اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ یہ کتاب تفصیل اور علم والی ہے، ہدن، یہ ہدایت ہے، ورحمہ، اور یہ رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ یعنی یہ کفار یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، کیونکہ ہم نے ان کی طرف یہ کتاب بھیج کر ہر بات کھول کر بیان کر دی تھی، اور ہمارا طریقہ نہیں، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ پیغام پہنچائے بغیر اللہ کسی کو عذاب دے دے، جیسا کہ اللہ نے خود بنی اسرائیل میں فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کبھی عذاب دینے والے ہی نہیں ہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا نہ بھیجے۔ یعنی جب تک کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آ جاتا، اللہ اس وقت تک اس قوم کے اوپر عذاب نہیں ڈالتے، عذاب ان کے اوپر نازل نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کے اوپر ایک دفعہ حجت تمام ہو جاتی ہے، تو ان کے اوپر بھی یہ حجت تمام کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، اور جنت اللہ رب العزت ہمارا جو ٹھکانہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کے بعد ہمارا کوئز والا سیشن ہے، اور کوئز ٹائم میں ہمارے جو چند سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے پہلے رکھتے ہیں۔ تو آیت میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، تو یہاں پر اعراف کا کیا معنی ہے اور یہ کیا ہے؟ یعنی اعراف، ایک تو یہ لفظ وہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اور یہ اصل میں کیا چیز ہے اعراف، جو اس کا مفہوم ہمارے سامنے آیا وہ کیا ہے؟ اس طرح وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، یہ بات کی گئی وہاں پر رجال کی کچھ، تو اعراف پر کون لوگ ہوں گے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ اسی طرح آگے آیت میں آتا ہے أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، تو مشرکین کن لوگوں پر قسمیں کھاتے تھے، یہ کون لوگ تھے جن پر قسمیں کھائی جاتی تھی؟ تو فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ، تو آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے۔ تو اللہ کے بھلا دینے سے کیا مراد ہے؟ اور اس طرح آخری سوال ہے کہ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، ہم نے آخر میں پڑھا ہے، تو دنیا داروں کی کون سی یہاں پر صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو جو موٹی موٹی یہاں پر صفات بیسکس بیان کر دی گئی ہیں ان کے بارے میں بتائیے۔ تو میں ایک منٹ مائک آن کرتا ہوں۔ جی مائک میں نے آن کر دیا ہے، تو پہلا سوال کون جواب دے گا؟ ایک ایک کر کے جواب دیتے چل جائیں۔ جی کون ہے جی والنٹیئر سب سے پہلے جواب دینے والا؟ جی کوئی نہیں ہے؟ عبداللہ، جمشید بھائی، حنیف بھائی؟ وعلیکم السلام۔ جی حنیف بھائی کیا چال ہے؟ جی اوکے، کوئی جمشید بھائی آپ کو پتہ ہے؟ جی جمشید بھائی میں کویسچن بتاتا ہوں۔ کویسچن ہمارا پہلا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، کہ اعراف کے اوپر کچھ لوگ ہیں۔ تو یہ اعراف جو ہے اس کا ہم نے ایک معنی بتایا کہ اعراف کس چیز کو کہتے ہیں، یعنی ایک اس کا لغوی معنی ہے، اور دوسرا یہ اعراف اصل میں جس کے بارے میں یہ پوری تفصیل ہے، تو یہ اعراف کیا چیز ہے؟ جی بارک اللہ فیک، صحیح۔ تو یہ اصل میں ایک دیوار ہے، یعنی ایک جگہ جو ہے کیا ہے، دیوار کی شکل میں ہے۔ تو جیسے سورۃ الحدید کی روشنی میں ہم نے یہ بات کی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اعراف کا معنی کیا ہے، کسی کو معلوم ہے معنی؟ یعنی ایک تو یہ ہو گیا نا کہ اس سے مراد یہاں پر کیا ہے، مراد یہاں پر وہ دیوار ہے جو درمیان میں ہے، درمیان۔ اور اس کا اعراف، اصل میں اعراف کس کو کہتے ہیں، کوئی بتائے گا؟
جی تو اعراف کس کو کہتے ہیں؟ اگر ذہن میں ہے تو بتائیں. جی شہروز آپ بتائیے. بارک اللہ فیک. بالکل، یعنی وہ چیز جو پہچانی جائے اسی سے عرف یا معروف ہم آج کے اردو زبان میں بولتے ہیں یہ لفظ. تو اعراف یہ عرف ان کی جمع ہی ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی پہچانی جانے والی، کیونکہ یہ اونچی جگہ پہ ہے اور یہ لوگ یا یہ جگہ یہ دونوں ہی پہچانی جا رہی ہیں اور دور سے دیکھ کے پہچانی جاتی ہیں، تو اسی لیے ان کا نام بھی اعراف رکھ دیا گیا. خیر آگے ہے رجال. تو یہاں پر یہی بات آئی جو کہ اس کے اوپر کچھ رجال کچھ لوگ ہوں گے. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ ویسے تو جمشید بھائی نے اس کا اس پہلے سوال کے اندر ہی جواب بتا دیا، لیکن کوئی اور بتانا چاہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے. جی نہیں بھائی آپ بتائیں گے اعراف اس جگہ کے اوپر کون لوگ اصل میں کھڑے ہوں گے جو نہ جنت میں ہیں اور نہ جہنم میں ہیں؟ جی نہیں بھائی. آپ کا جواب یعنی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں نا، یہ تو اگر انسان شرک کرتا ہے نا اور توبہ نہیں کیا تو یہ تو سیدھا جہنم والی سائڈ پہ چلا جائے گا نا. ہم نے ابھی جمشید بھائی نے وضاحت جیسے کی نا کہ یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہوگی. جنت اور جہنم کے سینٹر میں، نہ یہ جنت میں جا رہے ہیں نہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں، یہ سینٹر میں ایک دیوار کے اوپر اللہ نے ان کو کھڑا رکھا ہے. تو یہ ان کے اعمال اصل میں کیسے ہوں گے کہ کس وجہ سے یہ درمیان میں ہے؟ تو جمشید بھائی بتائیں. اب دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیں. بالکل جی جی جی. بارک اللہ فیک. بارک 50-50 بالکل بالکل ایگزیکٹلی یہ آپ صحیح سمجھ گئے. یعنی دونوں کا اصل میں ان کے نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہو گئی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، تو ان کو جہنم میں تو نہیں بھیجے گا لازمی طور پہ. کیونکہ جب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جب یہ بڑا ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کوئی برائی کرتا ہے نا تو اللہ اس کی ایک ہی برائی لکھتے ہیں، زیادہ نہیں لکھتے ہیں. تو اس لیے ان کی برائیوں میں تو اضافہ اب ہو نہیں سکتا. جو جمشید بھائی نے بھی بات کی نا کہ نہیں جہنم میں جانے کا تو امکان نہیں ہے ان کا. اس لیے تفسیر میں بھی مفسرین نے لکھا ہے یہ کہ اصل میں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم جائیں گے تو جنت میں ہی، لیکن ابھی نہیں جائے، ابھی نہیں گئے. کیوں جنت میں جانے کا امکان زیادہ ہے؟ کیونکہ برائی اور نیکیوں کے پلڑے برابر ہیں. اچھا اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ رب العزت برائی کو کبھی بھی زیادہ نہیں کرتے. آپ نے 50 کیے ہیں تو 50 نمبر ملیں گے، تو 60 کیے ہیں تو 60 نمبر ملیں گے، 61 نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن نیکی کے اوپر اللہ رب العزت نے دیکھیں نا کیسی سیل لگائی ہوتی ہے. یہ مہینہ دیکھیں سیل کا نکل رہا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت ایک ایک نیکی کو 10-10 گنا، پھر اس کو اللہ کہتا ہے کہ جناب 700 گنا یا ان گنت. اور جیسے اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت 83 سال یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ ایک رات کی نیکیاں اللہ رب العزت بنا دیتے. تو یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو نیکیاں ان کو امید ہے یہ، اس لیے وہ امید رکھتے ہوں گے. یطمعون کا لفظ وہاں پہ آیا تھا کہ وہ طمع کریں گے وہ نیکی کی طرف، یعنی ان کو طمع یہ ہوگا، ان کو یہ امید ہوگی کہ ہمیں اللہ جنت میں لے جائے گا. تو یہ اس کے اندر ایک بات. خیر آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارا تیسرا. اہؤلاء الذین اقسمتم. تو یہ کچھ لوگوں کے طرف توجہ دلا کر یہ اصحاب الاعراف یا یہ جنتی ہیں، یہ جہنمیوں کو کہیں گے کہ یہ وہ دیکھو لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے ان پہ تو اللہ کبھی رحمت کرے گا ہی نہیں. تم مشرکین کن لوگوں پر قسمیں کھاتے تھے؟ یہ کس طرح کے لوگ تھے؟ اس کے ہم نے درمیان میں وضاحت کی تھی تفسیر میں کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں مشرکین قسمیں کھا کھا کر کہتے کہ یہ کبھی ان پہ رحمت نہیں ہوگی. جی کون جواب دے گا؟ کوئی اور اگر بھائی آگے آئے. یہ جمشید بھائی، حنیف بھائی، یہ تو ہو گئے. شہروز بھائی آپ بتائیے. بارک اللہ فیک. اور اس میں ایک اضافی یہ بھی ایڈ کر لیں، یہ ہم نے وہاں پہ ذکر کیا تھا، وہ یہ کہ اس میں صرف یہ اس زمانے کے اور صحابہ کرام نہیں ہیں، بلکہ اس میں مشرکین یعنی آخرت تک جو نیک لوگ ہیں، ایمان والے لوگوں کے اوپر اس طرح کی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے مومنوں کے اوپر. آپ جانتے ہی ہیں کہ جو کوئی بندہ نیکی کی طرف جانے لگے تو جناب کہتے ہیں اسی عمر میں آپ نے داڑھی رکھ لی. اب آپ شہروز ہیں، آپ دیکھیں نا ینگ ابھی لڑکے ہیں اور آپ نے الحمدللہ آپ نے ایک سنت کے مطابق داڑھی رکھ لی ہے،
تو اب دیکھیے اب کتنے ہی لوگ ہوں گے جو آپ کو کہتے ہوں گے یار تیری تو ابھی عمر ہی نہیں ہے، آپ نے ابھی داڑھی کیوں رکھ لی ہے؟ تو وہ اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں اور بعض اوقات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ، اور بہت سے لوگ تو اور جو ہیں علماء، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب سب سے زیادہ تو علماء جو ہے نا وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ علماء کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ علماء جو ہے یہ جناب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے اس طرح لوگوں کو اس طرف لگا دیا ہوا ہے اور وغیرہ وغیرہ، بہت سی لمبی چوڑی باتیں۔ خیر، تو اس میں یعنی صرف اللہ کے نبی کے زمانے کے لوگ یا مشرک اور صحابہ نہیں ہیں، بلکہ آخرت تک کے تمام مشرک بھی اور مومنوں والی سائڈ کے بھی لوگ، یہ سب ایک دوسرے کے بارے میں یعنی اس طرح کی چیزیں، دنیا میں آج بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو اللہ کے بلا دینے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہم نے بات کی نا تو کہ اللہ تو نہیں بھولتا ہے چیزوں کو، تو اللہ نے یہاں پر جو بلا دینے کی بات کی تو اس سے کیا مراد ہے؟ جی کون بتائے گا؟ نہیں، یہ ہو رہی ہے بات کہ اللہ ان کو بلا دے گا، تو اللہ ان کو یعنی کیسے بلائے گا؟ اللہ تو بھولتا ہی نہیں ہے چیزوں کو، تو یہاں پہ ہم آیت میں تو ہم نے پڑھا کہ اللہ ان کو بلا دے گا قیامت والے دن، تو کیا اللہ بھلا سکتا ہے کہ یعنی اللہ کیا چیزوں کو بھول جاتا ہے؟ تو اس بھلانے سے کیا مراد ہے اصل میں؟ یہ ہے سوال۔ چلے کوئی اور ہیلپ کرے، جمشید بھائی آپ بولیے۔ ٹھیک ہے، ہاں دیکھ چلیں بہت اچھی بات ہے نا، دیکھیں سوال و جواب کی وجہ سے دیکھیں کنسیپٹ بھی کئی اگر پیچھے کلیئر نہیں ہوئے تو ابھی ہو جائیں گے، اور کوئی اگر اس کو پہلے سمجھا سکتا ہے تو وہ بتائے، اینڈ پہ پھر میں بتاتا ہوں۔ جی شہروز آپ کو سمجھ میں آئی یہ بات؟ جی ایسے ہی ہے، بارک اللہ فیک، بالکل یہ تھی بات جمشید بھائی اور حنیف بھائی، یہ بھلانے سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ اصل میں اللہ ان کو نظر انداز کر دیں گے، کیونکہ اللہ تو بھولتا نہیں ہے، تو بھولنے سے مراد اصل میں کیا ہے؟ یہ صرف جوابی طور پر وہاں پر لفظ بھلانے کا ذکر کیا ہے، لیکن بھلانے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک دفعہ جب جہنم میں ان کو ڈال دیا تو ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ یار تم نے تو مجھے بھلا ہی دیا، اب ہم بھی محاورتاً بولتے ہیں، کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ اگر کافی دیر نہ ملے، آپ اس کو کبھی پوچھیں ہی نہ، اس کا حال احوال ہی نہ پوچھیں کہ یار تم نے تو بھلا ہی دیا ہے، تو مراد یہی کہ اس کی طرف کبھی دیکھنا ہی نہیں، دوبارہ اس کے بارے میں کبھی پوچھنا ہی نہیں ہے، تو اللہ ان کو ایک دفعہ جب جہنم میں ڈال دیں گے تو کبھی ان کو دوبارہ پوچھیں گے ہی نہیں، ان کے بارے میں فکر ہی نہیں کریں گے، اللہ ان کو بس ڈال کے چھوڑ دیں گے جہنم میں کہ جاؤ اب دفع ہو جاؤ۔ تو ایاکم بارک اللہ شہروز بھائی، جزاک اللہ خیر، آپ نے اس کی وضاحت کی۔ تو آگے آخری سوال ہمارا، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، تو دنیا داروں کی مختلف یہاں پر صفات اللہ نے بیان کی تھی کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں اصل میں، جن کو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ کافر ہیں اور یہ جہنم میں چلے گئے ہیں، تو ان کی یہاں پر کچھ صفات ذکر کی تھی، جو جن میں سے دو تو ہمارے سامنے اسی آیت کے اندر یہاں پہ سامنے نظر آ رہی ہیں، لہوا ولعبا، تو یہ کون کون سی صفات تھیں، یہ کون بتائے گا؟ مل کے بتا دیں، کچھ ایک دو کچھ بتا دے، کوئی کچھ بتا دے تو اس سے ریویژن ہو جائے گی۔ یہ دو جو یہ ہیں ان کا بھی معنی کیا ہے یہ بتا دینا، یہ تو عربی ہے نا، لہو و لعبہ۔ ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور آگے اور اس کے اندر ایڈ کریں۔ ٹھیک ہے، دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، یہ ہوگی بات۔ ایک اور، آخرت کے دن کو بولے ہوئے تھے، ایک اور بھی چیز تھی جو اینڈ پہ اللہ نے ذکر کی، وہ کیا تھی؟ اور یہ کیا کرتے تھے؟ ایک اور پانچویں ایک اور چیز تھی، انکار کرتے تھے، بارک اللہ فیک، یا اللہ کی آیتوں کا انکار بھی کرتے تھے۔ تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے اصل میں چھوڑنا ہے، یعنی یہ چار چیزیں ہیں جو ہمیں بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں، یعنی کسی قدر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان پہ رکھا ہے اور ہم دین کو سمجھتے ہیں اور ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے انسان ایسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی کی چیز کیا ہے؟ لہون، یعنی جس میں نان سیریس ہو جاتا ہے انسان دین کے بارے میں نان سیریس ہو جائے، تو لہون کے اندر وہ نان سیریسنس ہے،
ایک تماشا سمجھ لینا، اس کو ایک ایسی سمجھ لینا جو فضول بات ہے، یعنی اس بات کی طرف زیادہ توجہ نہیں، کیونکہ دیکھیں نا جس چیز کو امپورٹنس آپ دیتے ہیں اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں نا. تو ہم دیکھیں دنیا میں کتنی چیزوں کو زیادہ وقت دیتے ہیں، دین کو سب سے کم وقت دیتے ہیں. تو یہ ایک حساب سے کسی حد تک لہو کے اندر ہر بندہ ملوث ہو جاتا ہے. یعنی اس کو وہ کیا سمجھتا ہے، یعنی بالکل ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ کہ جیسے کبھی کوئی چیز ایسے کھول کے دیکھ لی تو دیکھ لی، ورنہ یا نظر پڑ گئی تو پڑ گئی. خود کبھی کوشش نہ کرنا دین کی طرف آنے کی، خود دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، دین سے دور رہنے کی کوشش کرنا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے، دیکھیں جتنا وقت ملتا ہے کچھ نہ کچھ ہم اس میں ڈالتے ہیں، لیکن اس سے بچنا ہے، یعنی اس سے الرٹ رہنا ہے. الرٹ رہنا بڑا ضروری ہے. اس طرح لائب وہ کھیل ہے، ظاہر ہے وہ تو بالکل ایک کھیل اس کو سمجھ لینا، یعنی باقاعدہ پلے کرنا یعنی کہتے ہیں نا جیسے دین کے کارڈ کو استعمال کرنا. بہت سے لوگ پلے کرتے ہیں، پلے ود دا دین، وہ یعنی دین کو باقاعدہ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، کبھی اپنی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے پولیٹیکل کاموں کے اندر، کبھی کسی انداز میں کہ جناب یہ دینی حلیہ بناؤں گا مجھے فلاں فائدہ ہو جائے گا، تو اس کو باقاعدہ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ. دے پلے ود دیٹ تھنگ. تو یہ بھی ایک دوسری ایک صورت آ جاتی ہے. اور تیسری کیا تھی کہ دنیا کے اندر مگن ہو جاتے ہیں، بالکل دنیا کے اندر مگن ہو گئے، یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ بھی کوئی ہے، اللہ نے کس لیے پیدا کیا تھا، دنیا کس لیے دنیا میں آئے تھے. تو یہ ساری چیزیں، تو خیر اسی پہ پھر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، یہاں پر بیٹھنا، جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، اور اس میسج کو آگے تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ لوگ اس پہ شامل ہو سکیں. تو انشاءاللہ اگلی بھی کلاس رمضان ہی کے اندر انشاءاللہ ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ لازمی ہم کوشش کریں گے اس میں بھی جمع. تو بارک اللہ فیکم، سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی اگر سوال ہے کسی کا تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو ہم محفل برخاست کرتے ہیں اور دعا پڑھ لیں پھر آخر میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.